ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، جبکہ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، جن میں گندوز، ساؤچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، جبکہ مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زولجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے آپ کی آمد ہوئی تھی، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کر سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اسی قائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الغزیز کی حکومت تھی، اور یہ بات ہے 1232 کی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کی محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، جبکہ صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب موجود تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اور جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، اور دریائے فرات سرخ رنگ کا ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے ہی دی تھی۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوگت آئے، جو بالکل قسطنطنیہ کے قریب ہے۔
اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر بھی موجود ہے۔ ناظرین، تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان جیسے عظیم اور بہادر جنگجوؤں کو نہیں جانتی۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمان کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایا ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے، اور ہزاروں رحمتیں ان پر اپنی نچھاور کرے۔ جو قومیں اپنے اسلاف کو اور اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں، وہ کبھی بھی ترقی کی منازل کو طے نہیں کر پاتی۔ خبردان سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ خدا حافظ۔